علیکم ناظرین، میں اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 30 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس درمیان سلیم کا دوسرا ساتھی وہاں آ گیا تھا جس کا تعارف اس نے طاہر کے نام سے کروایا تھا۔ میزبانوں نے ان کے دونوں بیگ تھام لیے، انہیں پارکنگ تک لے آئے جہاں انہوں نے کار پارک کی ہوئی تھی۔ امریکہ ان کے لیے ایک نیا جہان تھا، یہاں کی کائنات ہی مختلف تھی۔ نیو یارک کیا تھا؟ لوگوں کا تیرتا سمندر۔ اس سمندر میں زمانے بھر کے رنگ جمع تھے، رنگ رنگ کے لوگ، نسل نسل کے لوگ، ایک دوسرے سے لاپرواہ، بے تعلق، اپنی اپنی دھن میں مگن انسانوں کے سمندر میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں سب جلدی میں تھے، کسی کو آنے کی جلدی تھی، کسی کو جانے کی جلدی تھی۔ لوگ چلنے سے زیادہ بھاگ رہے تھے، سب ٹرین سے نکل کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے اور بھاگتے چلے جاتے۔ کار کھڑی کر کے وہ تیز تیز قدموں سے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ دن یا رات کا کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب یہاں زندگی رکتی ہو۔ دن اور رات میں ان لوگوں کے لیے کوئی فرق نہیں تھا۔ یہاں سے زیادہ ارزاں اور سستی زندگی اور کہیں نہیں تھی۔ $5 کے لیے کسی کو بھی مار دینا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ یہ لوگ جانوروں کو تکلیف میں دے کے تڑپ اٹھتے تھے اور واویلا کرتے سڑکوں پہ آ جاتے تھے، لیکن انسان یہاں کے گلی کوچوں میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی تھی۔ یہاں کے فاسٹ فوڈ ریستورانوں پر ایک ایک دن میں اتنا اناج ضائع کر دیا جاتا تھا جس سے آدھی دنیا کے بھوکوں کا پیٹ بھر سکتا تھا، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ اس شہر میں جہاں ہزاروں ٹن خوراک کے ڈھیر روزانہ ضائع کر دیے جاتے تھے، اسی شہر میں گندگی کے ڈھیروں سے انسان خوراک تلاش کر کے اپنے پیٹ کا دوزخ ٹھنڈا کرتے تھے۔ کیا وہ زندگی کے ساتھ اتنی تیزی سے چل پائیں گے؟ یہ تھا وہ پہلا سوال جو بیک وقت دونوں کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ کچھ بھی ہو، انہیں یہ مار کا سر کرنا تھا۔ سلیم اور طاہر ان کے مددگار تھے، انہیں دونوں کے متعلق واضح ہدایات مل چکی تھیں اور ان کے لیے کسی بھی مرحلے پر جان کی بازی لگا سکتے تھے۔ 5-6 روز تک وہ انہیں نیو یارک کے مختلف مندروں میں گھماتے رہے۔ دونوں نے یہاں آتے ہی ہندوؤں کا روپ دھار لیا تھا، لیکن خود کو پاکستانی ہندو ظاہر کیا تھا۔ 8-10 روز بعد ان میں اعتماد پیدا ہونے لگا۔ اس درمیان انہیں ٹرینوں کے ذریعے سفر کرنے، ٹیلی فون کرنے، مختلف اسٹور سے سودا سلف خریدنے کی تربیت حاصل ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے کام کے لیے تیار تھے۔ اٹلانٹک سٹی سمندر کے کنارے آباد ایک خوبصورت شہر تھا۔ نیو یارک اور نیو جرسی کے درمیان واقع اس شہر میں دنیا بھر کے سیاح صحت کے لیے آتے تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہاں کا سمندری ماحول تھا جہاں لذت کام و دھن کا مکمل سامان میسر تھا۔ دوسری اہم وجہ یہاں کے جوئے خانے تھے۔ یہ پورا شہر اپنے جوئے خانوں کے سر پر آباد تھا۔ یہاں دن رات جوا کھیلا جاتا تھا، شراب نوشی ہوتی تھی اور دنیا کا کیسا بھی ذوق رکھنے والے جنسی مریضوں کے لیے یہاں جنسیت کا مکمل سامان موجود تھا۔ نزدیکی شہروں نیو یارک، فلاڈیلفیا، ڈیلاویئر اسٹیٹ، پینسلوینیا، واشنگٹن، نیو جرسی، نیو آرک اور جرسی سٹی کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں بسوں کے ذریعے یہاں جوا کھیلنے آیا کرتے تھے۔ آرام دہ لگژری بسوں کی یہ سروس ان جواریوں کی مفت مہیا کی جاتی تھی۔ نزدیکی شہروں سے ہر روز خصوصاً ویکنڈ پر ان جوئے خانوں کی بسیں جواریوں کو یہاں تک مفت لاتی اور پھر لے کر جاتی تھیں۔ ان جوئے خانوں کیسینوز میں جوا کھیلنے والوں کو پھانسنے کے لیے ترغیب و تحریض کے بے شمار جال یہاں کے یہودی مالکوں نے بچھا رکھے تھے، جن کی طرف امریکہ کے بوڑھے جوان بچے سبھی کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ لوگ بھری جیبوں سے یہاں آتے اور خالی ہاتھ واپس لوٹتے، لیکن ان کی پشیمانیوں پہ کبھی ندامت کے قطرے نمودار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ لوگ صرف آج کی زندگی جینے قائل تھے۔ چونکہ یہ کل پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کل کے لیے کوئی روک بھی نہیں پا رکھا تھا۔ یہاں زیادہ تعداد نوجوانوں کالے رنگ کے باشندوں کی تھی، جن کی زندگی کا مقصد ایک دن کے لیے منشیات کا حصول تھا۔ وہ اس کے لیے ہر غیر قانونی حرکت کرنے کو جائز سمجھتے تھے۔ اٹلانٹک سٹی ہوٹلوں، ریسٹورانوں، کیسینو کے شہر تھا۔ یہاں رہائش رکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اشیائے ضروریات بھی شہر کی طرز زندگی کے حساب سے مہنگی تھیں۔ یہاں کا رہن سہن بھی اسی طرح کا مہنگا تھا، اس لیے اسے تماش بینوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ سوائے اس کے قدیم باشندوں کے اور کوئی یہاں گھر بنانے کی ہمت نہیں کرتا تھا، یا پھر وہ لوگ جن کے کاروبار یہاں لگتے تھے۔ سلیم اور طاہر نے چند روز پہلے ہی تاج محل نامی ایک کسینو کے نزدیک چھوٹی سی دکان خریدی تھی جہاں وہ ایشیائی ممالک کی بنی ہوئی چیزیں فروخت کرتے تھے۔ اسی دکان پر موتی لال اور کیلاش ورما نامی 2 نوجوان اگلے ہی روز ملازم ہوئے تھے۔ یہ دونوں شیر عالم اور بشیر تھے۔ دونوں کی رہائش کا مسئلہ بھی ان کے مالکوں نے حل کر دیا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ ہی اپنے اپارٹمنٹ میں ایک کمرہ رہنے کے لیے دے دیا تھا جہاں بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس شہر میں آنے والوں میں زیادہ تعداد
ایشیائی ممالک کے باشندوں کی ہوا کرتی تھی، خصوصاً مشرق بعید کے لوگ یہاں زیادہ تعداد میں آیا کرتے تھے۔ ان کی آمد کا مقصد پہلے تو یہاں جوا کھیلنا عیاشی کرنا ہی ہوگا، لیکن گزشتہ 2 سال سے ان کی دلچسپی کا ایک اور سامان بھی یہاں موجود تھا۔ یہ تھا سوامی مہاراج کا آشرم۔ یہ سوامی مہاراج مافوق الفطرت قوتوں کا مالک تھا اور یہاں آنے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے تھے۔ سوامی مہاراج بھارت کا باشندہ تھا، لیکن اسے امریکن گرین کارڈ کی سہولت بھی حاصل تھی۔ اس کا آنا یہاں مہینوں بعد ہوتا تھا، کبھی یورپ کے کسی ملک میں اور کبھی یہاں امریکہ میں۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مقامی امریکن چیلیاں آشرم کے نگران ہوتے ہیں، اس کے معاملات کو چلاتے تھے۔ مہاراج سوامی کے ہر آشرم میں اس کے جانشین بھارتی ناگرک موجود ہوتے تھے۔ یہ لوگ بھارت سے یہاں آ کر آشرم کا اس کی غیر موجودگی میں چارج سنبھالتے تھے۔ بھارت سے یہاں آنے والے مختلف سفارتی مشنوں کے لوگ بھلے بھارت میں سوامی جی کے درشن کبھی نہ کریں، لیکن یہاں آ کر انہیں ماتھا ٹیک کے بغیر واپس نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ بات تو وہ دونوں سمجھ سکتے تھے کہ یہ لوگ بطور خاص سوامی مہاراج کے درشن کیوں کرنے آتے ہیں۔ سوامی مہاراج کے چیلوں میں یوں تو ہر طرح کے ناگرک شامل تھے۔ بھارتی سفارت خانوں کی بڑی تعداد ان کے درشنوں کو آتی رہتی تھی۔ یہ سفارتکار زیادہ تعداد میں انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے تھے، جنہیں اس سے زیادہ محفوظ قبر اس ترقی پذیر ملک میں اور کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ آج بھی بھوپت لال ان کے درشنوں کو آیا تھا، کیونکہ اسے خبر ملی تھی کہ سوامی مہاراج آج اپنے آشرم میں پدھاریں گے۔ وہ قریباً 3 ماہ بعد واپس لوٹے تھے۔ بھوپت لال کہنے کو تو بھارتی سفارت خانے میں لیجان افسر کے عہدے پر فائز تھا، لیکن پاکستانی انٹیلیجنس کو حاصل معلومات کے مطابق وہ کا تربیت یافتہ افسر تھا، جسے سفارتکار کے روپ میں خاص مشن پر حال ہی میں یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھوپت لال یہی کام کینیڈا میں کرتا رہا تھا۔ بڑی کامیابی سے اپنا کام مکمل کر کے امریکہ میں آ گیا تھا، کیونکہ اس کی امریکہ میں زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ بھوپت لال نے اپنی گاڑی آشرم کی کسی پارکنگ میں، جہاں پہلے ہی سے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں، پارک کی اور دھیرے دھیرے چلتا آشرم کی مین بلڈنگ کی طرف آ گیا۔ تمام لوگ ایک بڑے دروازے سے آشرم میں داخل ہوتے تھے، جبکہ بھوپت لال اس سے ملحقہ ایک چھوٹے دروازے سے، جس پہ اسٹاف اونلی لکھا ہوا تھا، اندر داخل ہو گیا۔ دروازے سے لگے پہرے دار نے اس کی شکل میں نظر پڑتی نظریں نیچی جھکا کر اسے پرنام کیا اور ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے اس کی رہنمائی ایک خاص کمرے کی طرف کی تھی۔ یہاں 2 رویا قطاروں میں کمرے بنے ہوئے تھے، جہاں بازار آشرم کے اسٹاف کے لوگ رہتے تھے۔ ایک کونے میں بنے کمرے کا دروازہ اس نے آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ اس کے دروازے پر دستک دینے کا مخصوص انداز کو شاید اندر کسی نے محسوس کرتے ہوئے دروازے کو اندر ہی ریموٹ کنٹرول سے کھولا تھا۔ کمرہ جو باہر سے بظاہر عام سے لگتا تھا، اندر سے ایک لگژری اپارٹمنٹ کا نقشہ پیش کر رہا تھا، جس کے کونے میں آرام دہ اور قیمتی فوم کے صوفوں میں سے ایک پر سوامی مہاراج براجمان تھا، جبکہ دوسرے صوفے پر ایک ڈھلتی عمر کا سکھ بیٹھا تھا، جس نے اپنے سر پہ نیلے رنگ کی گول پگڑی پہن رکھی تھی۔ داڑھی کے بالوں کو حساب سے سیاہ کر کے بہت زور سے اس طرح کس کے باندھ رکھا تھا کہ اس کا منہ بھی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھنچا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ یونیورسٹی گردوارے کا سابق سیکرٹری جسونت سنگھ تھا۔ جسونت سنگھ کو امریکہ میں رہتے 20 سال ہونے کو آئے تھے اور 10-12 سال پہلے بننے والے اس گردوارے پر وہ اب تک عملاً قابض رہا تھا۔ گردوارے کمیٹی کا انتخاب ہر 2 سال بعد ہوتا تھا، ہر دفعہ وہ کامیاب ہو جاتا تھا، لیکن گزشتہ 2 سال سے اس کا ستارہ گردش میں آیا ہوا تھا۔ اس کے گردوارے پر بھی خالصتان نواز سکھوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ امریکہ میں گزشتہ 3-4 سال سے ہزاروں کی تعداد میں بھارتی پنجاب سے نوجوان اپنی جانیں بچا کے پہنچنے کو کامیاب ہو گئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو پولیس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے امریکہ پہنچے تھے، اب یہاں اپنے آزاد ملک خالصتان کے لیے سرگرمیاں عمل تھے۔ خالصتان نواز تحریک نے بھارتی پنجاب میں بہت زور پکڑا تھا اور آئے دن یہ لوگ بھارتی فوج سے ٹکر لیتے رہتے تھے۔ اب خالصتان تحریک آزادی ساری دنیا میں تیزی سے پھیل رہی تھی اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے سکھ بڑی تیزی سے تحریک سے وابستہ ہو رہے تھے۔ اس تحریک کا گڑھ غرموالے کے گردوارے تھے۔ سکھ اپنی مذہبی روایات کے مطابق ہفتے کے آخری 2 دن لازم گردوارے میں جایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے بیشتر سماجی کام گردواروں ہی کی مرہون منت تھے۔ اس طرح گردوارے کو سکھوں کی زندگی میں خاص اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ یہ گردوارے اب خالصتان نواز سکھوں کے پرچار کا مرکز بن گئے تھے۔ یہ لوگ گردواروں کی آڑ میں اپنے مذہب اور خالصتان کا پرچار کرتے تھے اور پنجاب میں سکھوں پہ ڈھائے جانے والے بھارتی فوج کے مظالم سے اپنے ہم مذہبوں کو آگاہ کرتے تھے، جس سے مقامی سکھ آبادی میں تو بھارت کے خلاف نفرت پھیلتی تھی، امریکن میڈیا میں بھی بھارت کے خلاف خبریں آنے لگی تھیں، جس سے بھارتی حکومت کے نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت کی قلی کھلنے لگی تھی۔ راہ اب ایک مخصوص
پہلاننے کا میدان میں اتری تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو گردواروں میں بھارت نواز سکھوں کو قبضہ کروا کر یہاں سے خالص نواز سکھوں کو باہر نکال کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے دوسرا محاذ سنبھال لیا تھا، جس میں ان سکھوں کی زبانی پاکستان کے خلاف پرچار اور پاکستان سفارت خانوں کے سامنے مظاہرے کرنا شامل تھا، تاکہ دنیا کو دھوکہ دیا جا سکے کہ مقبوضہ کشمیر اور خالصتان میں چلنے والی تحریک آزادی دراصل پاکستان کی سب نسٹ تخریب کاری ہے۔ سوامی مہاراج اس مرتبہ خود میدان میں اترا تھا، اس سے پہلے وہ ایسے کام اپنے ماتحتوں سے کروایا کرتا تھا، لیکن اب بھارتی حکومت خاطر خواہ نتائج کے حصول کے لیے کچھ کر گزرنے کے بعد تلی ہوئی تھی۔ جسونت سنگھ کی یہاں آمد بھی سلسلے کڑی تھی۔ کیا حال ہے بھوپت رائے، ابھی تک تم مرے نہیں سالے، اتنی شراب پینے اور عیاشی کرنے کے بعد بھی تم جوں کے تم دکھائی دے رہے ہو، کون سا تحفہ تمہارے ہاتھ لگ گیا ہے، کچھ ہمیں بتاؤ۔ سوامی مہاراج شاید بھوپت رائے کا پرانا شناسا سے دونوں خاصے بے تکلف دکھائی دے رہے تھے۔ مہاراج آپ کی کرپا ہے، سب آپ کا ہی کے دیا ہوا ہے، ہم تو آپ کا جھوٹا کھانے والے ہیں۔ بھوپت رائے نے بے شرمی سے دانت نکالتے جھک کر اس کے پاؤں چھوئے۔ اسے جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا سوامی مہاراج۔ بھوپت رائے نے اس کی طرف دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ باندھ کے نمسکار کیا۔ ابھی اپنے لوگوں کو ہوتے ہوئے تمہیں کس بات کی کمی ہے؟ بھوپت رائے، جب جسونت سنگھ اور تجھ جیسے شیطانی دماغ اکٹھے ہو جائیں تو بھی کچھ نہ کر سکیں، کتنے شرم کی بات ہے، ہر کمی کس بات کی ہے؟ سوامی مہاراج نے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سوامی مہاراج، کمی تو صرف مایا کی ہے، آپ جانتے ہیں اس دیش میں ڈالر کے بغیر تو ماں بچے کو نہیں پہچانتی۔ اس مرتبہ جسونت سنگھ نے جواب دیا۔ سوامی نے اس کی بات کا جواب دینے کے لیے سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ چھوٹی سی میٹ پہ رکھا بریف کے کھٹاک کی آواز سے کھولا۔ ڈالروں کی 5 گڈیاں اس کی طرف اس طرح باری باری پھینکی جیسے کتے کی طرف ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ جسونت سنگھ نے ندیدے کتے کی طرح انہیں جھپٹ کے اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ دیکھا بھائی جسونتے، اس مرتبہ اسٹیج تیرے قبضے میں ہونا چاہیے، اگر اس مرتبہ بھی گریبال گردوارے پہ قابض ہو گئے تو سالے یاد رکھنا تیری ہڈیوں کو سرما بنوا دوں گا۔ تو یہ جانتا ہے کہ تیری 3 لڑکیاں بھارت میں ہمارے پاس یرغمال ہیں، سالے کتے کے پلے، مجھے اپنا یورپ کا دورہ چھوڑ کے یہاں تیرے لیے آنا پڑا، سمجھا تو؟ سوامی نے جسونت کو گالیاں دیتے ہوئے کہا۔ جسونت اس طرح بے غیرتی سے اس کی گالیوں پہ دانت نکال رہا تھا جیسے اسے گالیاں نہیں بلکہ گھی شکر مل رہا ہو۔ اور ہاں، اسے پہچان لے، اس نے بھوپت رائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ تیرا باس ہوگا، اس کا ہر حکم ماننا ہے، ہر قیمت پر، سالے ذرا چوں چاں کی تو یاد رکھنا۔ ناظرین، اگلی قسط انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے اپنے تبصروں سے نوازیے، احباب میں شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔